میں آپ کو بتا رہے تھے دو کنڈیشن پوری کرنا ہے. جب دو کنڈیشن پوری ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ساتھ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کا مدد کرنے لگے گا. اب وہ دو کنڈیشن کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ صبر کیا جائے اور ایک یہ ہے کہ نماز پڑھا جائے. اب ہم نے آپ کو صحیح سے بتا دی صبر کیا ہے. صبر یہ نہیں کہ باپ مر جائے رونا بند کر دو، یہی صبر ہے. بیٹا مر جائے رونا بند کر دو، یہی صبر ہے. بیٹی کی شادی ہو گئی، بیٹی کسی کے گھر چلا جائے تم صبر کر لو، صرف یہی صبر نہیں ہے بلکہ تمام گناہ سے تم باز آ جاؤ. جب تم تمام گناہوں سے باز آ جاؤ گے یہی صبر ہے. اس لیے کہ ہم تو تکبیر لگاتے ہیں، ہم تو نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ہم تکبیر لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. مانا کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. کیا حاضر ہے؟ نبی نے کہا ہے سود چھوڑو، کیا سود چھوڑنے پر تم حاضر ہو؟ نبی نے کہا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھنے پر تم حاضر ہو؟ مسجدوں میں تم حاضر ہو؟ نبی نے کہا ہے اے میرے امتی غیبت کرنا چھوڑ دو، کیا تم وہاں پر حاضر ہو؟ نبی نے کہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، قرآن نے کہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، خدا تعالیٰ نے کہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیا تم وہاں حاضر ہو؟ جب تم ہر جائز پر حاضر ہی نہیں ہو اور کہہ رہے ہو یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، کہاں ہم حاضر ہیں؟ جب تک تم اپنے خواہشات کو، اپنی جو خواہشات ہیں اسے ترک نہیں کرو گے، ہر گناہ سے باز نہیں آؤ گے، جب ہر گناہ سے باز نہیں آؤ گے تب تک تمہارا صبر نہیں، اور جب تک صبر نہیں خدا تعالیٰ تمہارا ساتھ نہیں، اور جب خدا تعالیٰ ساتھ نہیں تب اللہ کا مدد نہیں. تو جب اللہ کا مدد چاہتے ہو کہ اللہ مدد کرے، مسلمان پریشان ہے اللہ مدد کرے، مسلمانوں کو گھر توڑا جا رہا ہے اللہ مدد کرے، مسلمانوں کے مسجد کو بد نظری سے دیکھا جا رہا ہے اللہ مدد کرے، مسلمانوں کے بیٹی کے آبرو کو لوٹا جا رہا ہے اللہ مدد کرے. تو اپنی خواہشات کو، اپنی تمام برائی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا اور جائز کام پر، نیک کام پر تم کو لگنا پڑے گا. جب تم جائز کام کرو گے، اپنے نفسی خواہشات کو قربان کر کے صبر کرو گے تب اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ ہو جائے گا. اب صبر تو ہوا اور ایک کنڈیشن کیا ہے؟ نماز. ایک صبر اور ایک نماز. اب صبر تو کر لیے لیکن نماز میں نہیں. مسجدیں ویران ہے، مسجدیں ویران ہے، مسجد پر نمازی نہیں. ارے مسلمان تمہارے سجدے پر اتنی طاقت ہے، تم صرف 20% ہو. اگر تم روزانہ 5 وقت مصلی اٹھا کر مسجد میں چلے جاؤ گے اور نماز پڑھنا شروع کر دو گے، کسی قوم کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جو تمہارے سجدے میں طاقت ہے. اگر تم سڑک پر سجدہ کر دو گاڑی جام پہ لگ جائے، اگر تم سڑک پر نماز کی نیت کر لو، اگر بیل بھی ہو تمہارے سامنے سے نہ گزرے، تمہارے سجدے پر اتنی طاقت ہے. اور آج ہم نماز سے غفلت ہے، ہم کہتے ہیں نبی کے ماننے والے ہیں. ಧಿಕ್ಕಾರ ہے ایسے نبی کے ماننے والے. جب کسی نے نبی پر غستاخی کیا ہم پورے جلوس لے کر کلیا چک اور مکھا باڑی کے سرزمین پر تہلکہ مچا دیے کہ نبی کے نام پر ہم گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں، ہے نا؟ نبی کے نام پر ہم گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں. مجھ کو نعرے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا نعرہ برحق ہے، ہم نبی کے نام پر اپنے گردن کٹا دیں گے. لیکن مسلمان کب کٹائیں گے؟ جب نبی کو محبت کرتے ہیں، نبی سے عشق کرتے ہیں اور نبی کے نام پر اپنی خواہشات قربان نہیں کر پاتے ہیں، خواہشات نہیں چھوڑ پاتے ہیں،
کیا ہم